جی اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی کتاب دینیات میں دینیات پیپر 2 پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مولوی کے اندر 4 فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آرٹس والے بھی ہیں، سائنس والے بھی ہیں، کامرس والے بھی ہیں، اور چوتھا میں اسلامیات والے بھی ہیں۔ یہ چاروں لوگوں کو دینیات پڑھنا ہے، دینیات اول پڑھنا ہے، دینیات 2 پڑھنا ہے، لیکن ایک تیسرا جو ہے دنیا سم ہے وہ نہیں، اسلامیات والوں کو ہی پڑھنا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا 2 کی ویڈیو ہے، آپ چاروں کو دیکھنا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ امتحان میں آپ سے MCQ میں بھی آ سکتا ہے، یعنی آبجیکٹو میں بھی آ سکتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کا آبجیکٹو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو 2 لائن بن سکتا ہے اور 5 لائن کے بھی کوشچن یہ بن سکتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال دیا گیا ہے کہ حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے کہ نکاح صغار کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں امام اعظم امام شافعی کا موقف کیا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک نکاح ہے، نکاح صغار۔ نکاح صغار پہلے جانیں گے کسے کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جائز ہے تو کس کے پاس جائز ہے اور کس کے پاس ناجائز ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے امتحان میں لکھنے کے لیے آتا ہے۔ ایک لفظوں میں آتا ہے نکاح صغار جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ لکھیں گے کہ نکاح صغار ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب آ جائیں 2 لائن کے لیے کہ نکاح صغار کسے کہتے ہیں، بتائیں گے نکاح صغار اس نکاح کو کہتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اور یہ بھی بتانا ہے کہ امام اعظم امام شافعی کا موقف کیا ہے، ان لوگوں کی رائے کیا ہے، وہ لوگ ان کے کہنے کے مطابق کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ دیکھیے، نکاح صغار ایک مذموم فعل ہے۔ مذموم کہتے ہیں کہ ایک برا کام ہے، مذموم کہتے ہیں برا کو۔ نکاح صغار جو ہے ایک مذموم فعل ہے، یعنی کہ برا کام ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک بیہودہ رسم ہے، یعنی کہ بیکار رسم ہے۔ اسلام نے اس فحش فعل کے، فحش کہتے ہیں گندا، غلط، اس غلط فعل کے ارتکاب سے سختی سے منع کیا ہے کہ اے لوگوں اس کام کو تم مت کرنا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کی میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا، اس کا معنی بتاؤں گا، جو ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصغار۔ نہا عن الصغار مطلب کہ آپ نے روکا صغار سے، نہا منے منع کیا، نہا عن الصغار آپ نے صغار سے منع کیا۔ صغار ان تزوج الرجل ابنته على ان يزوج آخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قال اللہ صغار فی الاسلام۔ معنی ہوتا ہے، سنیے یہاں پر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صغار سے منع فرمایا۔ صغار کسے کہتے ہیں؟ سنیے دھیان سے۔ صغار یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے۔ مان لیجئے کہ ہم ایک آدمی ہیں، ہم ایک مرد ہیں، ہمارے پاس ایک بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کریں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کر دے۔ سن رہی نا، کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے جس سے کر رہا ہے۔ پھر سنیے گا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے، ان کے مابین مہر بھی نہ ہو، کوئی مہردین نہیں رکھا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام فرمایا کہ اسلام میں صغار نہیں ہے، یعنی کہ ایسا صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص کروں کہ اس کی بیٹی کی شادی مجھ سے کی جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم کے نزدیک اس شرط پر کیے جانے کا جائز ہے، البتہ مہر مثل لازم ہوگا، خواہ اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ نکاح سرے سے منعقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ نکاح بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو جان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو 1 سے 2 بار سنیے گا، انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے دوسرا جو مسئلہ ہے، متاع کسے کہتے ہیں۔ متاع کسے کہتے ہیں، امتحان میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ متاع جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو بولیں گے کہ متاع ناجائز ہے۔ اور کسے کہتے ہیں تو سنیے گا، متاع کسے کہتے ہیں، اس کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔
حلت کہتے ہیں حلال ہونے کو، حرمت کہتے ہیں ناجائز ہونے کو۔ تو متع کسے کہتے ہیں؟ اس کے حلت و حرمت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سنیے گا۔ متع کہتے ہیں کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ تجھ سے اتنے دنوں تک فائدہ اٹھاؤں گا، تیرے ساتھ سوؤں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، تجھ کو کھلاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس کے عوض میں تمہیں اتنا روپیہ دوں گا، یعنی کہ متعین کر کے 2 سال 10 دن 1 دن 1 رات 2 رات یا 10 رات یا 2 سال کے لیے فکس کر کے شادی کرنا کسی عورت سے، اور پھر اس کا خرچہ دینا اور پھر نکاح کو توڑ دینا، اس کو کہتے ہیں نکاح متع، جو اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ پھر سنیا، متع کہتا ہے کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ تجھ سے اتنے دنوں تک فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کا عوض اتنے روپیے دوں گا۔ فائدہ سمجھ رہے ہیں؟ عورت کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے، پھر اس کو چھوڑ دینے کے لیے، یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ متع کی حلت حرمت دوبارہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ خیبر سے پہلے یہ حلال تھا، یعنی جو جنگ بدر میں سے جنگ خیبر ہوا تھا، خیبر سے پہلے، خیبر جو فتح ہوا تھا تو خیبر سے پہلے یہ حلال تھا، پھر خیبر کے دن اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا، پھر فتح مکہ کے دن مباح ہو گیا، یعنی کہ جائز کر دیا گیا، پھر ابد الآباد یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا، یعنی اسلام میں اب اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کوئی شادی کرے، وقت متعین کر کے، ٹائم کو فکس کر کے کہ 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اور پھر اس کو چھوڑ دے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا منسوخ ہونا احادیث سے بالکل ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ متع کی اجازت ابتدائی اسلام میں تھی، یعنی کہ شروع میں تھی، اور اس اجازت کی نوعیت بھی اضطرار والی تھی کہ جس طرح کسی کو حالت اضطرار میں مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح متع کے باطل قرار دینے پر جملہ محدثین کرام اور فقہاء اسلام کا اجماع ہے، جتنے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہاء کرام ہیں، سب کا اجماع اس بات کے اوپر ہے، سب لوگ اس بات کو متفق ہے کہ نکاح متع اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ چنانچہ رافضیوں کے علاوہ کسی بھی میں بھی اس کا اختلاف نہیں ہے، جو رافضی جو شیعہ قسم کے لوگ ہیں، شیعہ ٹائپ کے، ان کا کہنا ہے کہ نکاح متع جائز ہے، یعنی کہ کسی لڑکی سے، کسی عورت سے چند دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، یا جتنا دن کے لیے آپ متعین کر کے شادی کر سکتے ہو، پھر اسے فائدہ اٹھا کر کے اس کو چھوڑ سکتے ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور شیعہ اور روافض کے اندر یہ اسلام میں ان کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو ہم نے آپ کو سمجھا۔ اب یہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے، باب المباشرت، یعنی کہ عورت سے ہم بستری کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم بستری کرنا ہے، اور یہ مسئلہ ذرا بتانے میں بھی شرم والی بات ہے۔ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ لڑکی ہو یا لڑکے ہوں سنیں گے تو حدیث کی بات سمجھ کر کے بغیر ہنس سے مذاق کا اس بات کو آپ کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو ملوں گا، باب المباشرت، عورت سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔